کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا ہے کہ مدغم کی پوائنٹ اے کی کوئی بھی صفت باقی نہ رہے، آپ کی ساؤنڈ میں وہ آنا ہی نہیں چاہیے، من ربہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 102۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ مومنون آیت نمبر 43 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے جی ادغام تام۔ تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس والی سلائیڈ سے آپ لوگ کہلے بخوبی واقف ہو چکے ہیں، اور اس پہ ہم نے کہلے کافی زیادہ بات کی تھی پچھلی کلاس میں، یعنی کہ 101 میں۔ تجوید سیکھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، قواعد، ٹھیک ہے، مخارج اور صفات۔ کلاس نمبر 101 یہاں پہ مینشن کر دیتی ہوں جو پچھلی کلاس تھی، کیونکہ یہ کلاس نمبر 102 ہے۔ کلاس نمبر 101 میں سارے ٹاپکس کس کس ڈے میں کس کس کلاس میں اویلیبل ہے وہ میں نے چیزیں مینشن کر دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صفات ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، مخارج ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، لیکن بیسک قواعد کے کچھ 2-3 ایسے ٹاپکس تھے جو میں نے کور نہیں کروائے تھے، کیونکہ ان کا تعلق یا ان کو سمجھنا زیادہ آسان تب ہوتا جب ہمارے پاس مخارج اینڈ صفات کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ قواعد کا جو ہمارے پاس بیسک ٹاپک تھا وہ تھا جی ڈے 1 سے ڈے 60 تک ہمارے قواعد تھے، جس میں 2-3 ٹاپک ایسے تھے جو ہمارے رہ گئے تھے، ادغام تھا، متقاربین، متجانسین، یہ کچھ ایسی چیزیں تھی، اور ان کا سمجھنا مخارج اینڈ صفات کے بعد زیادہ آسان تھا۔ تو چلیے جی جو 1-2 ہمارے ٹاپک رہ گئے ہیں قواعد سے ریلیٹڈ وہ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 3 سرکل سے ہم نے تجوید کو لے کر باہر کبھی نہیں جانا کہ آج جو ٹاپک میں پڑھانے جا رہی ہوں شاید ہی کسی اور جگہ سے آگے، نہیں، دس از آلسو کہہ لیں کہ بیسک قواعد، وہ بیسک قواعد یعنی کہ جو بیس ہے آپ کی اس کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ چلیں جی ادغام کا ٹاپک ہمارے سامنے آ چکا ہے، کیونکہ آج ہم نے ادغام تام جو ہے وہ پڑھنا ہے، تھمبنیل پہ بھی میں نے شو کر دیا تھا۔ وہی بات ہے، سب سے پہلے ہم ادغام کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ریوائز کریں گے، جیسا کہ آپ لوگوں نے ادغام کی ڈیفینیشن پہلے دیکھی تو ادغام مع الغنہ اور بلا غنہ جب ہم نے پڑھا تھا، بٹ وہ بڑے آسان لفظوں میں نے گرین سائڈ اینڈ ریڈ سائڈ کر کے آپ لوگوں کو وہ ٹاپک سمجھایا تھا، ٹھیک ہے، کن لیٹرز پہ غنہ ہونا ہے، کن پہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیے ذرا تھوڑے سے ایڈوانس کے اوپر۔ ادغام کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جی داخل کرنا یا ملانا، یعنی کہ ایک چیز کو آپ نے دوسری چیز کے اندر کہہ لیں کہ داخل کرنا ہے تو وہ کہلاتا ہے جی ادغام۔ اب آ جاتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کے اوپر۔ اصطلاحی تعریف میں آپ کو 2 یہاں پہ ورڈز نظر آ رہے ہوں گے، مدغم اور مدغم فی، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ اے آپ مدغم کو کہہ لیں اور پوائنٹ بی آپ مدغم فی کو کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پوائنٹ اے کو پوائنٹ بی میں داخل کرنا، اور اس کو آپ اردو میں دیکھ لیں تو مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو، یعنی کہ اے کی جو صفت ہے وہ بی کے اندر چلی جائے اور بی کے اوپر شد کی جو ہے وہ علامت آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ایک ساتھ مشدد ادا ہوں گے۔ یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں ادغام۔ کچھ لوگ ادغام کا مطلب جو ہے وہ غنہ سمجھتے، نہیں، ادغام اٹس کائنڈ آف مرجنگ، داخل ہونا، ملانا، مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، دونوں کی کیفیت جو ہے یہ صفت جو ہے وہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جائے کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام۔ اب کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی ہے جی، ادغام تام اور ادغام ناقص، ٹھیک ہے۔ تام ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے، ناقص ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے۔ میں دونوں ڈیفینیشن ایک کلاس میں بھی کور کروا سکتی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے اسٹوڈنٹ کسی بھی ٹاپک کو لے کے کنفیوز ہو، اور وہ کنفیوژن جو ہے وہ ان کی بیس میں بیٹھ جائے اور چیزوں کو لے کے کہہ لیں کہ وہ ایسے ہو جائیں کہ چلو سمجھ آئی ٹھیک ہے، نہیں آئے تو چلو پھر کبھی دیکھیں گے، اس طرح نہیں، ایک ایک چیز سمجھ آنی چاہیے، میرا کہہ لیں کہ یہ ایم ہے۔
تو آج ہم دیکھیں گے جی ادغام تام، کیونکہ دو ہی اقسام ہم نے کیفیت، ابھی یہ ورڈ جو ہے نا کیفیت، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو ہی قسمیں ہیں، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہاں پہ کیفیت کی بجائے کوئی اور ورڈ آیا جو کہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ ادغام کی 3 قسمیں آپ لوگ پڑھیں گے، بٹ وہ تب بتاؤں گی، ابھی یہ یاد رکھنا ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ آج ہم دیکھیں گے تام کو، کل دیکھیں گے ناقص کو، تو میں اتنی ہی سلائیڈ شو کروں گی اسکرین پہ تاکہ ناقص کو دیکھ کے آپ لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔ تو ادغام تام کی تعریف دیکھ لیجئے، کہنے مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا۔ اب پوائنٹ اے کو بی کی طرف لے کے جانا، میں ذرا اے کو ادھر لکھ دیا، بی کو ادھر لکھ دیا، ٹھیک ہے، مدغم کے سامنے اے لکھ دیا اور مدغم فی کے سامنے میں نے بی لکھ دیا۔ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ مدغم کی کوئی بھی صفت باقی نہ رہے۔ اب یہاں سے 2 ایگزامپل میں سے مدغم اور مدغم فی سمجھ لیں کہتے کس کو ہے۔ جو یہ نون ہے یہ مدغم ہے، دس از اے پوائنٹ اے، اور یہ جو را ہے یہ مدغم فی ہے، دس از اے پوائنٹ بی، ٹھیک ہے، چھوٹا سا کر کے میں اے، ایک ٹانگ چھوٹی ہے اس کی جگہ، اور چھوٹا سا میں بی لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اے نے بی میں داخل ہونا ہے، ایسے داخل ہوگا، اس کی مرجنگ، اس کا ادغام ایسے ہوگا کہ اے کی کوئی صفت بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ میم کی زیر را کی، کیونکہ یہاں پہ را تشدید ہے، تشدید میں ایک را جزم ہوتا ہے اور دوسرا را متحرک ہوتا ہے، تو یہاں پہ زبر ہے تو میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب نون جو ہے، نون جزم کا را جزم کے اندر ادغام ہونے جا رہا ہے، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک یعنی کہ نون کی صفت باقی نہیں رہے گی، میم کی زیر جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کے را کے ساتھ ملے گی۔ کلیئر ہو گیا؟ نون از مدغم اور را از مدغم فی۔ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح ہم داخل کریں گے کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی۔ اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ من ربی، اب یہاں پہ نون نہیں پڑھا جانا، من ربی نہیں پڑھنا، میرو، ٹھیک ہے جی، اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ آپ دیکھیں یہاں پہ قاف کی پیش کو ہم نے را سے ملانا ہے، اور یہ مرجنگ ایسی ہوگی کہ لام آپ کو سنائی ہی نہیں دے گا، جبکہ یہ را پرومیننٹ ہو جائے گا، جیسے قربی، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو کل ربی پڑھتے نہیں، قربی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس طریقے سے آپ ایک اور ایگزامپل یہاں پہ سمجھ لیجئے۔ تو تام کی ہمارے پاس کہہ لیں کہ جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل مائنڈ میں کلیئر ہونی چاہیے، کلیئر، کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا ہے کہ مدغم کی پوائنٹ اے کی کوئی بھی صفت باقی نہ رہے، آپ کی ساؤنڈ میں وہ آنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھا کہہ لیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک اچھے سے یاد کرنا ہے، ڈیفینیشن ود ایگزامپل، کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص، یہ چیزیں نہیں بھولنی۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے جب ایم سی کیوز آئیں گے یہ میں چیزیں ڈالوں گی تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں کہ باجی اوہو یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی اس کو ذرا کلیئر کرتے ہیں، اب چلتے ہیں اپنا اس پہ تجوید کے لیسن کی طرف۔ تجوید کا لیسن کہہ لیں کہ ہمارے پاس ہے آیت نمبر 43 سے، تو آیت نمبر 43 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون
فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون। यहाँ पे अलिफ साइलेंट था, ठीक है, इसका निशान लगा लें, व आना पड़ा जाएगा ये। फज़रहुम फी गमरतिहिम हत्ता हीन अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशउरून इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फिकून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून वल्लज़ीना यु'तून मा आतौ वक़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊन फिल खैरात वहुम लहा साबिकून वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा वलदैना किताबुन यंतिक़ु बिलहक़्क़ वहुम ला युज़लमून बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन मिन हाज़ा वलहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुत्रफ़ीहिम बिलअज़ाब इज़ा हुम यजअरून ला तजअरुल यौम इन्नकुम मिन्ना ला तुंसरून क़द कानत आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम अला अअक़ाबिकुम तंकिसून मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून अफलम यद्दब्बरुल क़ौल अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन अम लम यअरिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून अम यक़ूलून बिही जिन्नह बल जाअहुम बिलहक़्क़ि व अक्सरुहुम लिलहक़्क़ि कारिहून वलौ इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्दु वमन फ़ीहिन बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिदून अम तस्अलुहुम खर्जन फखराजु रब्बिक खैर वहुव खैरुर राज़िक़ीन व इन्नक लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम व इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून वलौ रहिमनाहुम व कशफना मा बिहिम मिन दुर्रिन ललज्जू फी तुग़यानिहिम यअमहून
वलक़द अख़ज़नाहुम बिल्अज़ाब फमस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतदर्रऊन हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीद इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीतु व लहु इख्तिलाफ़ुल लैलि वन्नहार अफला तअक़िलून बल क़ालू मिस्ल मा क़ालल अव्वलून क़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून लक़द वुइदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्ल इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन कुल लिमनिल अर्दु व मन फ़ीहा इन कुन्तुम तअलमून सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफ़ला तज़क्करून कुल मन रब्बुस समावातिस सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। यहाँ पे कौन सा इदगाम हुआ है? इदगाम में ताम। सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफ़ला तत्तक़ून कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुव युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुन्तुम तअलमून सयक़ूलून लिल्लाह कुल फ़अन्ना तुस्हरून बल अतैनाहुम बिलहक़्क़ि व इन्नहुम लकाज़िबून मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन व मा कान मअहू मिन इलाह इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा ख़लक़ व लअला बअदुहुम अला बअद सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून आलिमिल ग़ैबि वश्शहादह फ़तआला अम्मा युश्रिकून क़ुल रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बि फ़ला तजअलनी फ़िल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व इन्ना अला अन नुरियक मा नइदुहुम लक़ादिरून इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनुस्सय्यिअह नहनु अअलमु बिमा यसिफून वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिक मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिक रब्बि अन यहज़ुरून हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्त कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुव क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइक अल्लज़ीन ख़सिरू अन्फ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार व हुम फ़ीहा कालिहून। चलिए आयत नंबर 104 तक निशान लगा लीजिए। यहाँ तक आपके 4 पेजेस कंप्लीट हो गए।
کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینے. چلے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.